علامہ محمد اقبال بڑے آدمی تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس زمانے کے مسلمانوں میں ایسا کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا جس نے اقبال سے زیادہ قوم پر اثر ڈالا ہو۔ یہ زمانہ اقبال کا زمانہ ہے۔ آج جو شاعر کچھ کہنا چاہتا ہے اقبال کی زبان میں کہتا ہے۔ آج جو لیڈر قوم کو ترقی کی راہ دکھانا چاہتا ہے اسے اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں کہ اقبال ہی کے خیالات کو تھوڑے سے الٹ پھیر سے بیان کر دے۔ اگر بڑائی اسی چیز کا نام ہے تو ان کے بڑے ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر تمہاری بولی میں بڑا آدمی اسے کہتے ہیں جس کے دروازے پر ہاتھی جھولتے ہوں، گھر میں قالین بھی ہو، صوفے بھی، ریشمی پردے بھی، قیمتی گلدان بھی، سونے اور چاندی کے برتن بھی، تو اقبال کو کسی طرح بڑا آدمی نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ایک سیدھے سادے درویش تھے۔ انہوں نے خود اکثر شعروں میں اپنے آپ کو فقیر اور درویش کہا ہے اور اس پر فخر کیا ہے۔ زندگی کے آخری سالوں میں ان کی شہرت کی یہ حالت تھی کہ ایک دنیا ان کے ہاں کھچی چلی آتی تھی۔ لوگ صرف انہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے چل کر لاہور آتے، اور صرف ہندوستان کے لوگوں کا یہ حال نہیں تھا بلکہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کا بھی ان سے ملنے کا ایسا ہی شوق تھا، لیکن وہ صرف اونچے درجے کے لوگوں ہی سے نہیں ملتے تھے بلکہ ان کے دروازے امیر غریب سب پر کھلے تھے، اور وہ غریبوں سے بھی اسی طرح ملتے تھے جس طرح امیروں سے۔ کچھ لوگ صرف انہیں دیکھنے آتے تھے، کچھ مشکل معاملات میں ان سے مشورہ لینے حاضر ہوتے، کچھ اپنی اپنی حاجتیں لے کر۔ جو لوگ مشورہ لینے آتے تھے انہیں وہ صحیح مشورہ دیتے، جنہیں کوئی حاجت کھینچ کر لاتی تھی ان کی مدد کرنے میں بھی کبھی بخل نہیں برتتے تھے۔ جو لوگ صرف ان سے ملنے آتے تھے ان میں کچھ تو ایسے ہوتے تھے جو ان کا مرتبہ پہچانتے تھے، کچھ ایسے جو ان کا کلام سمجھتے تھے اور ان کی طبیعت سے واقف تھے۔ وہ ان کی باتیں بھی بڑے مزے سے سنتے تھے اور ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ لوگ روز آنے والے تھے، کچھ دوسرے تیسرے روز آتے تھے۔ ان سب سے بھی ان کے برتاؤ کا یہ حال تھا کہ جس سے پہلے دن وہ جس طرح ملے تھے اسی طرح ہمیشہ ملتے رہے، کبھی اپنے طریقہ میں فرق نہ آنے دیا۔ آخری زمانے میں جب انہوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا، صبح سے شام تک لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، لیکن شام کو اچھی خاصی محفل گرم رہتی تھی۔ جاڑے کے موسم میں وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھے رہتے تھے، لیکن گرمیوں میں مکان کے صحن میں یہ محفل لگتی تھی۔ مکان کے صحن میں چارپائی بچھی ہے، اس پر علامہ تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ رنگت سرخ و سفید، بھرا ہوا جسم، پتلے پتلے ہونٹ، ناک نہ بہت چھوٹی نہ بہت بڑی، پیشانی فراخ، آنکھیں روشن جو بہت سوچتے رہنے کی وجہ سے اندر دھنسی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ لباس صرف ایک سفید کرتا اور تہبند، سامنے حقہ پڑا ہے، ارد گرد کرسیاں، لوگ آتے ہیں اور بیٹھتے جاتے ہیں، ہر قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، سیاست، شاعری، فلسفہ، مذہب، مگر جس مضمون پر گفتگو چھڑ گئی اقبال گھنٹوں باتیں کیے جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خیالات کا ایک سیلاب ہے کہ برابر امنڈ آ رہا ہے۔ بیچ بیچ میں کوئی لطیفہ ایسا کہہ دیتے کہ خشک سے خشک تر مضمون بھی
دلچسپ بن جاتا تھا۔ انسان ان کی محفل میں کچھ دیر بیٹھ جاتا اور جو باتیں سنتا لوٹتے وقت راستے میں ان پر غور کرتا جاتا اور جی میں کہتا کہ آج میں نے بہت سی نئی چیزیں سیکھی ہیں۔